جب تمہارے علی حجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی، اس خامند نے اسے طلاق دی، پھر وہ عورت واپس آئی، پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں، اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. کتنا کمینہ آدمی ہے. دیکھیں اس نے کیا کہا کہ تمہارے علی حجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا ہے کہ عورت پر حضور کی نگاہ پڑی، اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی، تو پھر خاوند نے اسے طلاق دی، پھر وہ عورت آپ کے پاس آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شادی کر لی. اتنی کمینگی اس میں. کشف المحجوب میں کیا ہے جو اس نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی، وہ عورت زید پر حرام ہو گئی. تو دو جملے کہ نبی علیہ السلام کی نظر عورت پر پڑی، اس میں کیا گستاخی ہے؟ وہ اس پر زید پر حرام ہوگی، الگ جملہ. حرام کیسے ہوئی؟ اللہ نے خود نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کا نکاح میں خود کرتا ہوں. اللہ نے نبی علیہ السلام کا نکاح کیا حضرت زینب کے ساتھ. تو گستاخی کہاں نکالی جناب علی؟ پیغمبر کی نظر پڑی. تو نظر پڑنے سے اگر گستاخی ہے تو ہمارا آپ سے سوال ہے، کئی محدثین پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ گستاخ ہو جاتے ہیں. یہ صرف کشف المحجوب میں نہیں ہے، یہ مستدرک للحاکم میں پوری تفسیر کے ساتھ کیا ہے جو ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6775. اور ابن جریر طبری جو بہترین تفسیر ہے تمہارے نزدیک بھی، تمہارے بابے جو ہے زبیر زئی کے نزدیک بھی کہ اہل سنت کی بہترین تفسیر ہے، اس میں پورا یہ واقعہ ہے. معجم کبیر میں امام طبرانی نے لکھا ہے، اور دیگر اور 36 مفسرین نے اسی واقعے کو لکھا ہے. تو نظر پڑنے سے اگر گستاخی ہوتی ہے تو مسلم میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ تو نہیں مسلم میں اگر یہ ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، پھر عورت جو ہے وہ گھر میں گئی، اس کے دل میں جو اس کے شوہر میں نفرت آئی، پھر تو کیا یہ کشف المحجوب میں ہے؟ مجھے آپ بتائیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پر آپ گھر گئے اور اپنی زوجہ سے آپ نے ہم بستری کی، اور اسی کے ایک طرق مسند احمد میں بالکل بعینی وہی روایت ہے. سنن دارمی میں اس میں لفظ یہ کہ آج ابتو، آپ علیہ السلام کو وہ عورت پسند آئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لفظ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی، آپ علیہ السلام کی نظر پڑی، یہ گستاخی نکال رہا ہے. تو مسلم میں، مسند احمد میں، سنن دارمی میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ عورت پسند آئی. تو وہ زیادہ گستاخی، یہ زیادہ گستاخی ہے؟ بتاؤ. ہمارے نزدیک یہ کہ گستاخی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، اس میں کیا گستاخی ہے؟ اچانک نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹا لی. یہی کشف المحجوب میں کہ آپ حالت سکر میں تھے، یعنی کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اچانک نظر پڑی بس. اب اس کو گستاخی بنا کے پیش کرنا بھی اسی لحاظ پہ سارے محدثین گستاخ ہیں. امام بخاری بھی گستاخ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے وہ آئی تھی کہ رسول اللہ مجھ سے نکاح کرے، آپ نے پورا اوپر سے نیچے دیکھا سارا کچھ. امام بخاری بھی گستاخ، امام مسلم بھی گستاخ، امام احمد بن حنبل بھی گستاخ. یہ تو پوری لسٹ ہو جائے گی ساری. 36 مفسرین تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کئی محدثین. کہتا ہے کہ تم نے محدثین کو تختہ مشق بنایا اپنے بابوں کو بچاتے ہوئے. ایک چیز گستاخی نہیں ہے. اگر وہ گستاخی تو سارے محدثین، سارے مفسرین کیوں نہیں آتے اس میں؟ ابن جریر کیوں نہیں آتا اس میں؟ وہ آپ کہتے ہیں، آپ کے بابا جی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، تو وہ بھی گستاخ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کمینگی. ہم کہتے ہیں گستاخی نہیں، نبی علیہ السلام کی نظر پر آپ علیہ السلام نے ہٹا لی. اس طرح پھر سارے محدثین جو ہے وہ گستاخ ہو جائیں گے. وہاں تو واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کو چیز پسند آئی، وہ عورت پسند آئی، تو سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہونی چاہیے. نہیں جی وہ زید پر حرام ہو گئی، وہ ہوگی. پوری تفصیل آپ دیکھ لیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی. تو حضرت زید بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو طلاق دینا. آپ اسے کہہ رہے تھے، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ آپ رک جائیں. یہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 بار بار آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کو رک جاؤ تم. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بات چھپا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کی یہ بیوی ہوگی. تو یہ نکاح بھی اللہ نے پڑھا، آپ علیہ السلام نے کسی سے نکاح نہیں پڑھایا حضرت زینب سے. تو اس طرح کا واقعہ اس کو اٹھا کے اس طرح پیش کرنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے، اور اتنا کمینہ کہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اسکینڈل بیان کیا انہوں نے. کس طرح کا کمینہ ہے؟ پہلے آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوگا نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا، آپ اسے 1 ارب بھی دے دو گستاخی نہیں کرے گا. اب اولیاء کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اسکینڈل بیان کیا. کتنی کمینگی ہے! صرف نظر پڑی اس کو اسکینڈل بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو نظر تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلم میں بھی ہے.
مسند احمد میں ہے، سنن دارمی میں ہے. آپ تو تمام محدثین کو جو ہے نعوذ باللہ گستاخ کہہ رہے ہیں. پھر آگے جناب علی حضرت داؤد علیہ السلام کہ داؤد علیہ السلام کی اوریا کی بیوی کے پر نظر پڑی اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کو ایک اوریا کو جنگ میں بھیج دیا، اس کو قتل کروا دیا اور پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی. کہ یہ لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں. کشف المحجوب میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ خلاف دستور اوریا کی عورت پر نظر پڑی. آگے کہانی آپ نے خود گڑھی ہے. وہ کہانی کہاں سے اٹھائی ہے؟ تو نے توریت اور دوسری کتابوں سے اٹھائی ہے. تو جتنی عبارت ہے اتنی بات کرو. کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا نہیں اس عورت کو؟ قرآن میں ہے نہیں یہ واقعہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ایک بندے کو کہا کہ میں جو ہے وہ تمہاری بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیں تفسیروں میں. اور قرآن میں کیا ہے کہ 2 فرشتے آئے سورہ صاد میں، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں، میرے پاس 1 دمبی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ 1 دمبی میں بھی جو ہے وہ مجھے دے دیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو زیادتی ہے. فوراً سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ کیا ہے. اللہ نے اس انداز سے سمجھایا کیونکہ 22 مفسرین نے سورہ صاد کی اس آیت کی تفسیر کی ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ طبیان قرآن میں پوری اس کی تفسیر لکھی ہے کہ 22 مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں داؤد علیہ السلام کے شریعت میں یہ جائز تھا کہ آپ کسی کو کہہ سکتے تھے کہ ہاں جناب علی آپ اپنی بیوی کو طلاق دے کے وہ میرے حوالے کریں یا میں اس سے نکاح کروں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کہا، لیکن اللہ کو بات پسند نہیں کیونکہ آپ کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی فرشتے بھیجے کہ 99 دمبیاں ہیں اس کے پاس، میرے پاس 1 دمبی ہے، 1 دمبی بھی لینا چاہتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو فوراً بات سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. پھر آپ سجدے میں چلے گئے. تو اللہ نے بتایا یہ تو 22 مفسرین کہ یہ تو قرآن کہتا ہے. آگے جو پکھ لگائی ہے، اضافہ کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہے. وہ گستاخی ہے کہ ان کو بھیجا اور ان کو مروا دیا. نہ کشف المحجوب میں ہے، نہ 22 مفسرین نے لکھا ہے، نہ دیگر نے لکھا ہے. بھئی ایک بات جو صحیح ہے اس کو اٹھا کے ساتھ میں غلط والوں کو ملائیں گے تو سارے پھر کیا ہوں گے؟ نعوذ باللہ وہ سارے گستاخ ہوں گے. تو قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور جناب یار پیر کرم شاہ صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ یہ ٹھیک ہے، پھر جو ہے ان کی ضیاء القرآن میں لکھا کہ یہ جو کافروں کا طریقہ ہے یہ ہے وہ. تو کہا ہے وہ پورے واقعے کی وجہ سے کہا ہے کہ پورا جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ جناب علی وہ لے گئے ان کو بھیجا اور ان کو قتل کروایا، تو وہ غلط ہے. وہ ان کی تفسیر میں یہ چیز غلط ہے. یہاں تک یہ ہے تو قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے چاہا اور آپ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ تو بخاری مسلم میں بھی ہے. صحابہ کرام نے بھی دوسرے صحابی کو کہا کہ جناب علی مہاجرین کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، جو آپ علیہ السلام نے مواخات مدینہ فرمایا کہ آپ اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہیں گے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کریں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو صحابی نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ نہیں. تو یہ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی گستاخی، بخاری میں مسلم میں گستاخی ہے. یہ اس کا ہے کمینہ پن.